خدا پاک کی قسم ہے امیروں پردے میں جہیز دیا کرو. اگر غریب کی بیٹی کا اس جہیز کو دیکھ کے آنسو نکل گیا, اللہ اس کے پاس 2 کروڑ کا جہیز, میرے پاس پیر میں جتی کوئی نہیں, اس کا ایک آنسو نکل گیا, اگر اس بیٹی کو نصیب نہ ہوا تیری بیٹی کو بھی خدا نصیب نہیں کروائے گا. کرو میرے پیاروں اپنے گھروں سے نفرتیں ختم. طاقتور وہ نہیں میرے عزیزوں جو دو سمندروں کا مقابلہ کرے. طاقتور وہ جو طاقت رکھتے ہوئے اپنے سے نچلے کو معاف کر دے, بوے جو جا کے صلح کرے. اس مال نے بھائیوں کو بہنوں کو دور کر دیا, نہیں ساتھ جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ جو دنیا کی رضایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بندے اس کے پیچھے رہ کے اپنی ساکھ خراب نہ کرنا, اپنی عزت پر ہاتھ نہ آنے دینا, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں گڑے رشتوں میں بھی چھوڑے نہ ڈالنا. میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تو نے کمایا بنایا ہے سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے. کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبر وہ ہونے چاہیے, خدا پاک کی قسم, جو نماز نہ پڑھے یہاں چوٹ لگتی ہو, اور جو نماز کا سجدہ کرے عرش والا بھی راضی ہو, روزے والا بھی راضی ہو. کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبروں میں آدمی وہ رکھو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو. صحیح گالے کوڑ مار دا پہ, صحیح کہہ رہا ہو بھائی, بولو تو صحیح میرے پیارو, تم نے کون سے رکھ لینے بتاؤ, کیوں دی مسجد کوئی جھڑتا ہے. صابن مہنگا, ہری مرچیں مہنگی, پیاز مہنگا, ادرک مہنگا, کفر کا فتویٰ بڑا سستا ہے بھائی. محبتیں پیدا کرو. یہ ہم سارے بیٹھے اللہ کی قسم ہمارا دل ایک ہو جائے تو یہ صرف 4 علماء ہی پوری دنیا کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائیں گے. 50 سال مسجدوں کے اندر ہو گئے میرے عزیزوں, نفرتوں کی آگ جلی ہوئی ہے میرے عزیزوں. نہ مسلح پر کھڑے ہونے کا مزہ آ رہا ہے, نہ لوگوں کے سامنے قرآن کی بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, موجے کر دوسرے موجے کر رہے ہیں. جن کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بیٹھ کے مرغے کھا رہے ہیں. کڑھائی والے کی دکان کے اوپر بکرا ختم ہے, مرغی ختم ہے, لیکن اللہ کی قسم ہر چیز جو آئی وہ ختم ہوگی. علماء کا جھگڑا ختم نہیں ہوا. یہ کوئی باتیں تھی بندوں کے اندر بیٹھ کے کرنے کی, مر رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں. اس چیز کے مناظر ہوتے ہیں. ناراض نہ ہونا, یہ ایک رسمی سی بات تھی کر دی. ان نئی نسل کو ایک پیغام دے کے جاؤ, ورنہ خدا پاک کی قسم اگر لڑ لڑ کے ہم چلے گئے یہ ہمارے لیے نشان عبرت بن جائیں گے. کوئی ان کے من میں سے نہ قبر میں آنے والا ہوگا نہ ہمارا نام لے کے ہاتھ اٹھانے والا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ہمیں لڑتے مرتے دیکھا, باپ دادے کے لیے ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. بابا جی ایمانداری سے بتاؤ, علماء اکرام کی بات نہیں کرتا, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جہاں سے مجھے پیغام ہے مولی کو آج پنجابی تقریر کرے. اللہ ٹھیک ہے میں پنجابی تقریر تو نہیں کر دینا, لیکن ایمانداری سے بتاؤ تم نے اپنی گود کو اجاڑ کے رکھ دیا, اپنی تربیت گاہ کو اجاڑ کے رکھ دیا, پہلی پرائمری کے اسکول کو تم نے اجاڑ کے رکھ دیا. باپ دکان پر ٹائم دے رہا ہے, مکان پر ٹائم دے رہا ہے, کتے بلوں کی لڑائیوں میں ٹائم دے رہا ہے, چھت پہ چڑھ کے کبوتروں کو ٹائم دے رہا ہے, تتروں کی بازی پہ ٹائم دے رہا ہے, بیلوں کی لڑائی دوڑ میں ٹائم دے رہا ہے. نہیں ٹائم دے رہا, اس نسل کو ٹائم نہیں دے رہا جس کی حلال کی کمائی کھا کر تیرے میرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی نے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا. کتنی بڑا بد نصیبی. کوئی دکان والا بن کے گیا, کوئی اللہ اکبر میرے عزیزوں, کوئی مکان والا بن کے گیا, کوئی زراعت والا بن کے گیا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, دنیا سے کوئی جا رہا, کوئی اللہ والا بن کے نہیں گیا. ہاں ایک وقت آئے گا یہ جتنے جنازے اٹھے اکا دکا کوئی ہوگا جو گھر کا کپڑا لے کے گیا. دنیا اتنی بے وفا, جب موت کا جھٹکا آیا ایک پیسے نے ماں باپ نے ایسی لات ماری, نہ تجھے چرپائی اپنی ملی, نہ چرپائی کے اوپر تیرے پر ڈالنے والی چادر اپنی ملی. میاں جی قبرستان جنازہ جا رہا ہے, پورا قرآن چادر کے اوپر لکھا ہوا, جو مسجد سے چادر لے کے آیا اللہ اکبر, گھٹنوں کے اوپر چادر, پیروں کے اوپر نہ ڈالو, کلمہ لکھا ہوا. خدا پاک کی قسم ہے پیروں پر چادر نہ ڈلے, کلمے کا احترام کر
کر رہا ہے اور جس کلمے والی زندگی کو دھکے دے دے کے گھر سے نکالا اس وقت تجھے اس کا احترام کیوں نہیں رہا؟ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب جو علاقے کا سب سے بڑا مفتی صاحب ہوگا, سب سے بڑا مولوی صاحب ہوگا, وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا. اب کیا کہے گا؟ 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, سب پہ درست فرماؤ. کوئی کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, سارا وسیب سارا کنبہ آ جائے گا. 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرمائے عبد الحنان تو کوڑ نہ مار, تو ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آیا, تو ابھی ظہر کی نماز پڑھا کے آیا, تو ابھی جمعے کی نماز پڑھا کے آیا, تو نہ جھوٹ بول, یہ میرے لیے لے کے آیا. اللہ اکبر. جب زندہ تھا طاقتور تھا اس وقت تو کبھی میرا نہ بنا, 77 مرتبہ روزانہ میں سے پیغام بھیجتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں 15 جملے, فجر کی اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فجر میں الصلاۃ خیر من النوم. 4 کالے بیوی کرے, فون نہ اٹھائے بیوی ناراض, یار نہ اٹھائے یار ناراض. مجھے کوئی ایسا سنگتی دکھا, مجھے کوئی ایسا دوست دکھا, ایسا باپ دکھا جو ایک دن کے اندر اپنے بچے کو 77 فون کر رہے ہیں. میرے عزیز اگر تم کوئی ایسا پیارا نہیں دکھاتے تو میں زمین آسمان بنانے والا, پیدا کرنے والا, سنبھالنے والا, تو میں اس خدا کی محبت دکھاؤں گا. امیر کو, غریب کو, نمازی کو, بے نمازی کو, شرابی کو, جواری کو, سود خور کو روزانہ 77 مرتبہ فون کر رہے ہیں. اے میرا بندہ میری کال اٹھا لے, آجا میرے سے ایک مرتبہ ملاقات کر کے چلا جا. 77 فون اللہ کے روزانہ. اندازہ ہے کتنا پیار کرتا ہے. عبد الحنان تو کم سے کم نہ جھوٹ بول, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. نہ جمعے میں نظر آیا, نہ عید میں نظر آیا, نہ شبرات میں نظر آیا, نہ شبان میں نظر آیا, نہ لیلۃ القدر میں نظر آیا. اب ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے جب ککھ نہ بچا, استنجا کرنے کے قابل نہ رہا, کفن کی تنیاں باندھنے کے قابل نہ رہا, اٹھنے کے قابل نہ رہا, مکھی بیٹھ جائے اڑانے کے قابل نہ رہا, مچھر کاٹ جائے خارج کرنے کے قابل نہ رہا. اب لے کے آیا, اور چلو آخری وقت میں تو میرے سے یاری لگا کے آ جاتا. یہ ڈھونگی ڈھونگی آئے جس کے اوپر چادر تو نے ڈال رکھی ہے, اس کے اوپر 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا, آیت کریمہ لکھی ہوئی, آیت حفاظت لکھی ہوئی, یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول یا حی یا قیوم لکھا ہوا. میں اس ٹوکرے کا اس کا کیا کروں؟ بیری کے پتوں سے اس کو نے لایا, ہر کے گلاب کا چھیٹا اس پہ لگایا, گلاب کی پتیوں سے اس کو تو نے بھر کے رکھ دیا, مشک عنبر تو نے لگایا. 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اب تو عبد الحنان تو جھوٹ نہ بول, اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ, چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے, اور چادر کے اندر اس کو لپیٹ کے آیا جسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ لے کے آئے میرے پاس, چلی سے لے جا یہاں سے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے. لیکن اس کریم کی کریمی دیکھو, اللہ کتنا پیار کرتا ہے. ماں سے زیادہ, ماں کتنا کرتی ہوگی, حد نہیں, اس سے زیادہ, باپ سے زیادہ, بہنوں سے زیادہ, بیوی سے زیادہ. 3 خدا کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے, 3 اللہ کے ولی, ایک کا نام حسن بصری, ایک کا نام مالک بن دینار, ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. 3 اللہ کے ولی. اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لاؤ, اور خدا کے واسطے علماء مسجد میں ٹائم دیجئے. نماز کے ٹائم آئے تو چھپ کر کے چلے گئے, تم نے بیوی کے گوٹوں کے اندر بیٹھنا جا کے. تم مصلی پہ بیٹھو گے, نمازیوں کو حیا آئے گا. جب خود ہی مصلی سے بھاگے گے, نمازی کہاں بیٹھے. دکان تمہاری کوئی نہیں, کاروبار تمہارا کوئی نہیں, حجرے میں جا کے ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھنا نہیں, یوں کر کے. تو کم از کم علماء مسجد میں بیٹھو. دیکھو جس چیز کو مارکیٹ میں شو کرانا ہو, ناراض, یہ میرے سارے میرے پیر ہیں, میرے بزرگ ہیں, ناراض نہیں. جس چیز کو مارکیٹ کے اندر شو کرانا ہو نا, وہ پہلے سیمپل کے طور پہ مارکیٹ کے اندر آتا. نبی کی زندگی کے اندر شعلہ بیانی, شیرنی بیانی, مناظر اسلام, خطیب پاکستان, پیر طریقت, رہبر شریعت, ولی کامل آ رہے ہیں. لیکن میرا عزیزو, پروڈکٹ کے بارے میں بتا تو رہا ہے,
لیکن اس مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل شو نہیں کرا رہا ہے. کم سے کم علماء کرام تو سنت والا کردار نمائے. سر پہ پگڑی ہونی چاہیے, امامہ شریف ہونا چاہیے, ہاتھ کے اندر تسبیح. مان لا میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا, خدا پاک کی قسم جونسبرگ میں ایئرپورٹ کے اوپر اترا, عورتیں پینٹ شرٹ پہنی آ گئی اور انہیں علماء کو پرے دھکیل دیا کہ اس کی ویل چیئر, تقریباً وہاں کا ایئرپورٹ 1 میل تک ویل چیئر چلاتی رہی, دروازہ نہ آیا. میں نے کہا بیبیوں بس اپنی زبان میں کہا تھک گئی ہوں گی. انہوں نے کہا نا سعادت مندی ہے, اللہ اکبر, ہمیں ویل چیئر چلانے دے. 2 عورتیں ویل چیئر کو گھسیٹ رہی تھی. جب دروازے پہ گاڑی میں بیٹھنے لگے رونے لگی, دعا کر دے. میں نے کہا کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ رو کے کہنے لگی اس کردار نے ہمیں متاثر کر دیا. تم ہمارے سروں پہ دوپٹہ نہیں, تمہارے سروں پہ پگڑیاں. جمعے کو فتوا دینا سارے بیٹھ کے, مولوی کوڑ مار کے گیا, ہاں جی ٹوپی تو بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, مولوی پگڑیاں پھلویندا پیسہ نو. تو عورتوں کو برقعے بنوا رہے ہو, خود پگڑی نہیں باندھتے. پگڑی باندھو سنت کے مطابق, تمہاری عورتیں خود بخود برقع پہنے. نماز تو ننگے بدن بھی ہو جاوے بھائی, لیکن تقوی کچھ اور ہے. فتویٰ حضرت سے فتویٰ آیا تھا کہ تمباکو کی فصل کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لینی چاہیے. فرمایا تقوی بتاؤں کہ فتویٰ بتاؤں؟ فتویٰ یہ ہو جاتی ہے, تقوی ہوتی ہے کہ رب بھی پاک ہے, نماز بھی پاک ہے, جگہ کا انتخاب بھی پاک ہونا چاہیے. میرا چھوڑ دو نفرت کی لڑائیاں, محبت پیدا کرو. مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل لاؤ. ہمارے بچوں کو پتہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا, لباس کیسا. حضرت قاری مفتی طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محترم رو رو کے فرمایا کرتے, فرمایا لوگوں کپڑا کالا بھی چل جاوے گا, نیلا بھی چل جاوے گا, لال بھی چل جاوے گا, جڑا مرضی کپڑا ہنڈاؤ پہن لو, لیکن سنت لباس سفید رنگ کا ہے. ہم بھی اللہ کی قسم کلر والے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن مجمع میں ترجیح دیتے ہیں. اس وقت سیمپل مارکیٹ کے اندر لانے کا وقت ہے. اگر آپ مجھے دیکھو گے میرے عزیزوں کو کہ یہ مولوی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سے زیادہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے نبی کا لباس کیسا تھا. لیکن جب مارکیٹ میں جاؤ, کسی فنکشن میں جاؤ, کسی شادی بیاہ میں جاؤ, یا جمعے کے دن آؤ, سنت لباس کو, سفید رنگ کے لباس کو ترجیح دو. حضرت مفتی طیب صاحب حدیث پاک پڑھ کے سنا رہے تھے, فرمایا جب تک سفید کپڑا تن پہ ہوتا ہے, زبان اللہ کا ذکر کرے نہ یا کرے, کپڑا اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. جب تک کپڑا گندا نہیں ہوتا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. بیویوں میں تمہارے سے عرض کروں گا, تمہارے گھر والے چٹے رنگ کی پگڑی, ٹوپی, رومال اور کپڑے اتاریں, انہیں 8 دن مشین میں نہ ڈالا کرو, بلکہ ان کپڑوں کو پہلے دھو دیا کرو. جب کپڑے کے اوپر صفائی آتی ہے, کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے, اس میل کی وجہ سے کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک کپڑا ہے بے جان ہے, جس کے اوپر گند آ جائے وہ خدا کے ذکر سے غافل ہے. یہ دل تو اللہ کا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, یہ تو دل تو اللہ کی رحمت کا مرکز تھا. میرے عزیزو کپڑا گندا ہو جائے, نحوست اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. جب گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو جائے تو پھر بتاؤ خدا مصطفیٰ کہاں یاد آئے گا. 3 شعبے ہیں, 3: مدرسہ, تبلیغ اور تصوف, اہل اللہ کی صحبت. ہم بہت دور ہیں, یہ کندیا شریف تمہارے سے دور کوئی نہیں ہے. مرد قلندر تھا, ہم نے تقریباً ان کو 2005-4 میں دیکھا تھا, یا 90 کی دہائی میں جب بہت چھوٹے سے تھے. حیدرآباد میں تالاب والی مسجد میں دیکھا تھا, بس یوں کر کے بیٹھا تھا, اللہ اکبر. میں نے ساتھی سے کہا یہ بولتا کیوں نہیں؟ کہ تجھے پتہ ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھی خیال کرتا ہے. یہ مستجاب الدعوات اللہ کا ولی. کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. اللہ اکبر. تو نے ہمیں ممبروں پر دیکھا, مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے سامنے, تو نے ہمیں تڑپتے کوئی نہیں دیکھا. حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ مرقدو, اجتماع ہے آپ لوگوں کا بھائی, ارے جاؤ گے ماشاءاللہ. عبدالحنان آپ کو ایک میلے کی دعوت دینے کے لیے آیا. جنات گانا نہیں ہوگا, موت کا کنواں نہیں ہوگا میرے پیارو, جہاں لکیرانی سرکس نہیں ہوگی. ایک رحمتوں کا میلہ لگے گا رائیونڈ کے اندر, جس کے اندر داڑھی منڈ بھی جائیں گے, خدا کی قسم داڑھی کی برکت لے کے آئیں گے, بے نمازی جائیں گے, تہجد کے سجدے لے کے آئیں گے. اس میلے کے اندر تمہیں ایسے ایسے چہرے نظر آئیں گے, ایسی ایسی ہستیاں نظر آئیں گی جن کے چہروں کو دیکھو, کردار کو دیکھو, چہروں کو دیکھو, خدا یاد آئے گا. اور راتوں کو
मुसल्ले पर उनके रोने को देख लेंगे तो खुदा की कसम आमना का लाल याद आएगा। ऐसे लोग होंगे मेरे अजीजों, वह मेला लगेगा तहज्जुद के सजदों का, वह मेला लगेगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। और लोगों कामयाबी अब्दुल हन्नान के पास नहीं है, कामयाबी यहाँ के किसी न्यासी साहब अमाल पठान के कुरैशी के पास नहीं, कामयाबी मिलेगी। और मेरे अजीजों दौड़ दौड़ के आओ, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु इद्दत लिल मुत्तकीन। और लोगों जन्नत मैंने आसमानों पे रखी है, लेकिन जन्नत तुम्हें आसमान पे दौड़ने से नहीं मिलेगी, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आने से मिलेगी। खुदाए पाक की कसम उस मेले में चले जाना, बेशक जैकेट खरीदने चले जाना, चकवाल की रेवड़ियां लेने चले जाना, प्राइवेट मदरसा अरबिया का हलवा खाना करने चले जाना। खुदाए पाक की कसम जो जाके फेरा मार के आ जाएगा, मिसल वही अत्तार और लोहार की, लोहार के पास बैठेंगे काम नहीं करेंगे, चिंगारियां तो पड़ेगी, कपड़ा दागदार हो जाएगा। अत्तार के पास बैठ के खुशबू की शीशी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन उसकी दुकान पर बैठने की वजह से कपड़ा और जिस्म भी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। जाओगे इंशाअल्लाह ताला, सारे जाओगे जिन्हें अल्लाह ने बसें दी, जिन्हें अल्लाह ने डाटसन दी, जिन्हें अल्लाह ने वैगने दी, वही पेट्रोल हम डलवाते हैं, कोई किसी से पैसा वसूल नहीं करना। जाओ ताकि हमारी आखिरत समझ जाए। ये नहीं है कि मदरसों को देंगे, ये नहीं कि मस्जिदों को देने से सवाब मिलता है। तुम्हारे इलाके में कोई अस्पताल है, जाओ चुपके से इमरजेंसी में जाओ, ओपीडी में जाओ, डॉक्टर साहब से पूछो वार्ड में कुछ ऐसे मरीज हैं कि जिनको आपने 2-3 हज़ार रुपए की दवाई लिख के दी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब साढ़े को गुंजाइश कोई नहीं। और डॉक्टर साहब ने कहा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास दवाई कोई नहीं। डॉक्टर साहब उनका मुझे नाम बता, मुझे लेकिन मेरा नाम उनको ना बताना, बस दवाई की पर्ची दे दे, सराने जाके रख देना। और कोई कहे तो कौन दे के गया, कि बस तुम हाथ उठा दो जो भी दे के गया। मरीज है गोली खाएगा, दर्द से आराम आएगा, अल्लाह अकबर, हाथ उठ के उसके उठेंगे, अल्लाह मेरी कब्र की जिंदगी और दुनिया की जिंदगी को आसान फरमाएगा। ये भी तो शोबे हैं मेरे भाई।